بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت پر یکساں طور پر گامزن تھے اور آپ کا شمار اہل درہ اور اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تصانیف بھی آپ نے چھوڑی ہیں۔ عرصہ دراز تک مکہ معظمہ میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے آپ کو پیر حرم کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں اور حضرت ابو سعید غزار کے فیض صحبت سے فیوز حاصل کرتے رہے۔ حضرت منصور حلاج کا واقعہ آپ ہی کی بد دعا کا نتیجہ ہے، کیونکہ منصور کو آپ نے ایک دن کچھ تحریر کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا کہ کیا تحریر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسی عبادت تحریر کر رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی آپ نے غضبناک ہو کر وہ بد دعا دی، جس کی وجہ سے منصور کو وہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے جہاں نماز کے نیچے گنج نامہ کا ترجمہ رکھا ہوا تھا، اور جب آپ وضو کے لیے اٹھے تو کوئی چرا کر لے گیا۔ آپ نے دوران وضو ہی فرمایا کہ لے گیا، لیکن جو بھی لے گیا اس کے دست و پا قطع کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور اس کو نظر آتش کر کے راکھ تک اڑا دی جائے گی، اور اس کو گنج نامہ سے اس لیے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا کہ وہ اس کے بھے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس گنج نامہ کا مفہوم یہ تھا، ہم نے تخلیق آدم کے بعد جب فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو سوائے ابلیس کے سب نے اس کے لیے سجدہ کیا کہ وہ تخلیق آدم کے بھید سے واقف نہیں تھے، اور ابلیس نے راز سے واقف ہونے کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت آدم بھی جس درجہ ابلیس کے راز واقف تھے دوسرا کوئی نہیں تھا، اور یہی وجہ ابلیس کو مردود بارگاہ کر دینے کی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ زمین کے اندر ہم نے ایک ایسا خزانہ پوشیدہ کر دیا ہے، جو اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن ابلیس نے کہا کہ جو خزانہ مجھ کو عطا کیا گیا گو اس کے بعد مجھے کسی خزانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر مجھے اس پوشیدہ خزانے کا علم ہو گیا تو میں اس سے ضرور واقفیت حاصل کروں گا۔ حکم ہوا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، ہمارے بندے تجھے کاذب تصور کر کے کہیں گے۔ ابلیس ایک ایسا جن تھا جس نے حکم الہی سے سرتابی کی اور تصور کے تحت تیرے کسی قول کا سچا نہ کہیں گے، اور یہی گنج نامہ کتاب محبت میں اس طرح درج ہے کہ خدا نے قلب کو روح سے 7,000 سال قبل تخلیق کر کے انسان کے باغ میں رکھا، اور سر کو روح سے 1,000 قبل تخلیق کر کے مقام وصل میں رکھ کر ہر یوم 360 نظریں ان پر ڈالیں اور کلمات محبت سے ارواح کو واقف کروایا، پھر 360 لطائف پر وارد کیے اور 360 مرتبہ کشف جمال کی تجلیات سر پر ڈالیں، اور جب ان سب نے مل کر دوسری مخلوق کو دیکھا تو اپنے سے زیادہ کسی کو برتر نہیں پایا۔ پھر امتحان کے طور پر خدا نے سر کو روح میں اور روح کو قلب میں اور قلب کو اجسام میں مقید کر کے انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور جب یہ سب نے اپنے اپنے مقام کی تلاش کی تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ چنانچہ جس نے نماز کی مطابقت کی، قلب نے محبت کی، روح نے قربت کی اور سر نے وصال کی مطابقت کی۔ آپ نے بیت اللہ سے حضرت جنید اور حضرت شبلی کو مکتوب تحریر کیا کہ آپ لوگ اہل عراق کے مرشدین میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص جمال کعبہ کا مشاہدہ کرنا چاہے اس کو بتا دو کہ نفس کو شک کرنے سے قبل تم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور جو قرب الہی کا خواہاں ہو اس سے کہہ دو کہ روح کو شک کر دینے سے قبل تم ہرگز قرب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل یہ بھی سمجھ لے کہ اس راستے میں 2,000 آگ کے پہاڑ اور 1,000 ہلاکت خیز بحر بے کراں ہیں، اور جو ان دونوں سے خائف ہوئے بغیر راستہ طے کرنا چاہے وہی اس میں قدم رکھے۔ اور جب اس مکتوب کو حضرت جنید نے تمام مرشدین عراق کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کیا تو سب کی متفقہ رائے یہی ہوئی کہ آگ سے مراد نیست و نابود ہونا ہے، یعنی جب تک بندہ 2,000 مرتبہ خود کو نیست نہ کر لے اور 1,000 مرتبہ ہست کی منزل میں داخل نہ ہو کبھی قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو ابھی ان 2,000 میں سے صرف ایک ہی راہ طے کر پایا ہوں۔ حضرت حیری نے فرمایا کہ تم اس لیے خوش نصیب ہو کہ میں تو ابھی اس راہ میں صرف 3 ہی قدم چلا ہوں، اور حضرت شبلی نے کہا کہ تم دونوں ہی خوش بخت ہو کیونکہ میں تو ابھی اس راہ کے نزدیک تک نہیں پہنچا ہوں۔ کسی دوست کی علالت کے زمانے میں آپ اس سے ملنے اصفہان تشریف لے گئے۔ اس نے آپ سے فرمائش کی کہ قوال سے کوئی شعر سنوا دیجئے۔ چنانچہ قوال نے اس مفہوم کا شعر پڑھا کہ میری بیماری میں کوئی عیادت کو نہیں آتا اور میں سب کی عیادت کو جایا کرتا تھا۔ یہ شعر سنتے ہی وہ تندرست ہو گیا اور آپ کے فیض محبت سے معراج کمال تک پہنچا۔ جب آپ سے افامن شر اللہ صدری والسلام کا مفہوم پوچھا گیا
تو فرمایا کہ جب بندے کی نظر علم، عظمت و وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پڑتی ہے تو اس کے سینے میں ایسی فراغی رونما ہوتی ہے کہ اس کو ہر شے نیست محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ عظمت و وحدانیت میں دخل اندازی معیشت و کفر ہے۔ فرمایا کہ دوستوں کا وجد خدا کا ایسا راز پنہاں ہے جس کو کسی قیمت پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ محبت بھی داخل رضا ہے، اور محبت سے رضا کو اس لیے جدا نہیں کیا جا سکتا کہ محبت بھی داخل رضا ہے، اور محبت سے رضا کو اس لیے جدا نہیں کیا جا سکتا کہ بندے کو ہر شے عزیز ہوتی ہے جس سے راضی رہے اور جس سے وہ راضی نہ ہو، اس کو محبوب بھی نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ بندہ اسی کو محبوب جانے جس سے زیادہ کوئی محبوبیت کے قابل نہ ہو۔ فرمایا کہ صبر نام ہے خدا کے حکم پر استقلال کے ساتھ مصائب برداشت کرنے کا۔